صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض ایسے اسلامی بھائی جو کہ یا تو وزن دار ہوتے ہیں یا پیٹ کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میں کھانا بہت کم کھاتا ہوں۔ ان میں بعض تو سخت دلی کی وجہ سے جھوٹ بولنے میں بے باک ہوتے ہیں، اور بعض افراد غلط فہمی کی وجہ سے ایسا کہہ دیتے ہیں، مگر ان کے دن بھر کی غذائی معمولات پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جس کو کم کھانا کہہ رہے ہیں اس میں ناشتے میں انڈا پراٹھا، مسکا بن، ملائی حلوہ، چھولے پوری، پھر دن بھر کی اضافی غذا، 2-1 ٹھنڈی بوتلیں، 1 آئس کریم، 3-4 بار چائے، بسکٹ، برگر، آلو چھولے، کیک، پیسٹری، تھوڑی سی مٹھائی وغیرہ وغیرہ، یہ شامل ہے۔ اور یوں معدے کی تباہی، وزن اندازی یا بیماری کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا واقعی تھوڑا سا کھانے میں پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ مزید کم کر دے، یہاں تک کہ بھوک باقی رہے۔ اگر کوئی کم بھی کھاتا ہے تو پھر بھی اتنا کھائے کہ بھوک باقی رہے۔ گویا چیونٹی اپنے کن میں سے کم کرے اور ہاتھی اپنے من میں سے کم کرے۔ کم خوری کی احتیاطیں: والد یا والدہ حکم دے کہ پیٹ بھر کر کھا لو تو ان کی اطاعت کرے۔ اگر ملازمت کرتے ہیں اور کم کھانے سے کمزوری آتی ہے اور کام میں کوتاہی ہوتی ہے تو کم کھانے کے لیے سیٹ کی اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح اسلامی تعلیم و تعلم میں رکاوٹ ہوتی ہو تو حسب ضرورت کھا لیجئے۔ آپ کا مہمان ساتھ کھا رہا ہو اور امکان ہے کہ آپ کے کم کھانے کے باعث وہ بھی شرمندہ ہو کر ہاتھ روک لے گا، اب مہمان کا ساتھ دیجئے، ساتھ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیے۔ اگر میزبان اصرار کرے اور کوئی مجبوری نہ ہو تو بھوک باقی ہونے کی صورت میں تھوڑا سا مزید کھا لیجئے کہ مسلمان کا دل خوش کرنا ثواب ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مسلمان کے گھر والوں میں خوشی داخل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے علاوہ کسی شے کو پسند نہیں کرتا۔ دعوت میں جب میزبان کہے اور لیجئے تو اگر آپ فارغ ہو چکے ہیں اور بھوک باقی ہونے کے باوجود مزید کھانا نہیں چاہتے تو بہت سنبھل کر جواب دیجئے، مثلاً کہ اللہ برکت دے، جزاک اللہ خیرہ، الحمدللہ میں اپنے حساب سے کھا چکا ہوں۔ ہرگز جھوٹے فکرے مت کہیے۔ کم کھانے کے باوجود بولے جانے والے جھوٹے جملوں کی مثالیں یہ ہیں کہ میں نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہے، میرا پیٹ بھر گیا، میرا پیٹ فل ہو گیا، نہیں اب میں بالکل گنجائش نہیں ہے، سچ کہتا ہوں بالکل بھوک باقی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ راہ تقویٰ پر بہت سنبھل کر چلنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک سے کم کھانے کا مستحب اور افضل کام کرنے جائیں اور نفس اٹھا کر ریاکاری میں، جھوٹ میں، تکبر، ماں باپ کی نافرمانی، مسلمان کی تحقیر اور بدگمانی وغیرہ حرام کاموں میں ڈال کر جہنم کا حقدار بنا دے، کیونکہ نفس کا کام ہی برائیوں پر ابھارنا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا کہ میرا پیٹ فل ہو گیا ہے میں اور بالکل گنجائش ہی نہیں ہے، یہ سارے جھوٹے جملے ہو جائیں گے۔ بس یہ کہہ دیں اللہ جزاک اللہ، اللہ برکت دے، میں اپنے حساب سے کھا چکا ہوں، اس طرح کے جملے کہہ دیں جس میں جھوٹ نہ ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ نفس کو مارنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ جو نفس کو مارنے، اس کو بری خواہشات سے روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ خدائے رحمان کا فرمان جنت نشان ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اگر رضائے الہی کی خاطر پیٹ کا قفل مدینہ لگا کر بھوک کی برکتیں لوٹنے کا آپ کا ذہن بن گیا ہے تو یہ دھیان میں رکھیے کہ نفس کے ساتھ سخت مقابلہ رہے گا، نفس آسانی سے قابو آنے والا نہیں ہے۔ سیدنا بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس ایک ایسی صفت ہے جس کی باطل کے سوا تسکین ہوتی نہیں، یعنی نفس برائیوں ہی سے خوش رہتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ نفس کی مخالفت افضل ترین عمل ہے۔ سیدنا ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں نفس کی خواہشوں میں سے کسی ایک خواہش کو ترک کر دینا دل کے لیے 1 سال کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کے قیام سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ پورا سال روزے رکھنا کتنا مشکل کام ہے، اور سال پورا راتوں کو قیام کرنا، راتوں کو عبادت کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن نفس کی ایک خواہش چھوڑ دینا
اسے ترک کر دینا، یہ سال بھر کی راتوں کے قیام اور سال بھر کے روزوں سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ بعض بزرگوں بعض اوقات ان سے منقول ہے کہ نفس کو مثالی صورت میں دیکھنا ثابت ہے بزرگوں سے۔ سیدنا محمد علیان نسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی حال میں جب نفس کی ہلاکت خیزیوں کے بارے میں معلومات ہوئی تو مجھے اس سے سخت دشمنی ہو گئی۔ ایک دن لومڑی کے بچے کی طرح کا کوئی جانور یکا یک میرے حلق سے نکل پڑا۔ اللہ نے مجھے اس کی پہچان کروا دی اور میں سمجھ گیا کہ یہ میرا نفس ہے۔ میں فوراً اس پر پل پڑا اور اپنے پاؤں سے اسے کچلنے اور روندنے لگا، مگر عجیب بات ہے کہ میں جو اس پر ضرب لگاتا وہ قداور ہوتا چلا جاتا۔ میں نے کہا اے نفس، ہر چیز تکلیف اور زخموں سے ہلاک ہوتی ہے، مگر تو ہے کہ الٹا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا میرا معاملہ ہی الٹا ہے، جن چیزوں سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے ان سے راحت ملتی ہے، جن چیزوں سے دوسروں کو راحت ہوتی ہے مجھے ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ نفس کو مارنا بہت مشکل عمل ہے، بس کسی طرح اس کو قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نفس جو کہے نا اس کا الٹ کرنا چاہیے۔ مثلا وہ اچھے اچھے کھانے چٹپٹے چٹخاروں کا مشورہ دے یا ڈٹ کر کھانے کی ترغیب دلائے تو اس وقت اس کی نہ مانے، صرف حسب ضرورت کھائے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ بھوک صدیقین کی غذا ہے، مریدوں کی راہ سلوک ہے۔ پہلے کے لوگ زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتے تھے مگر تم کھانے کے لیے زندہ، پہلے کے لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے مگر تم کھانے کے لیے زندہ۔ شیخ محبوب الہی خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے۔ مریدین نے عرض کی کہ حضور یہاں ایک پنڈت رہتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے، اس کا علاج بہت چلتا ہے، اگر حکم ہو تو اس کے پاس لے چلیں۔ فرمایا کہ میں علاج کے لیے کافر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مرض اور بڑھ گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، مریدین اٹھا کر اسی پنڈت کے پاس لے گئے، اس نے پھونک ماری، آپ کو شفا مل گئی، صحتیاب ہو گئے۔ آپ نے اپنے آپ کو صحت مند پایا، پنڈت کو دیکھا، پوچھا کہ تمہیں یہ علاج میں یہ ملکہ یہ مہارت کیسے حاصل ہوئی؟ کہا میرا گرو جو ہے، میرا استاد، اس نے مجھ سے بچپن میں عہد لیا ہے کہ جو نفس کہے اس کا الٹ کرنا ہے، لہٰذا جب ٹھنڈا پانی پینے کو خواہش ہوتی ہے گرم پیتا ہوں، چاول کھانے کو جی چاہتا روٹی کھا لیتا ہوں۔ اس طرح نفس کے کہنے کا الٹا کرتے رہنے سے مجھ میں یہ قوت پیدا ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارا نفس مسلمان ہونے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ کہا منع کرتا ہے۔ فرمایا یہ مسلمان ہونے سے منع کرتا ہے، تمہارے اصول کے مطابق تمہیں اس کا الٹ کرنا ہے، مسلمان ہو جانا چاہیے۔ یہ بات آپ نے کچھ اس دل نشین انداز میں فرمائی کہ تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئی اور وہ بے ساختہ پکار اٹھا کہ میں اپنے کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہوں، اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہر کا علاج کیا، آپ نے اس کا احسان چکاتے ہوئے اس کے باطن کا علاج کر دیا۔ اس نے آپ کے جسم کا علاج کیا، آپ نے اس کی روح کا علاج کر دیا۔ اس نے ظاہری مرض دور کیا، آپ نے اس کے باطنی یعنی کفر کے مرض کو دور کر دیا۔ تو نفس کا الٹ کرنے سے کیسی طاقت آ جاتی ہے؟ کافر کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ جو نفس کہتا تھا اس کا الٹ کرتا تھا، کہ وہ کسی مریض کو بھی چھو کرتا تھا، دم کرتا تھا، اس کو شفا مل جاتی تھی۔ جب مسلمان ایسا کرے گا تو اس کی روحانی پاور کتنی بڑھ جائے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔